ناظرین، آج 9، 10، 11 رمضان المبارک پیر منگل بدھ کے دن صرف 8 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے پیر منگل بدھ کے دن آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ پھر 1 سال بعد موقع ملتا ہے کہ کب رمضان المبارک کا پیر منگل بدھ اور جمعرات کا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کے پیر منگل اور بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے صرف 1 بار پڑھتے ہی فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو بھی زندگی میں فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت اور شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر کوئی بتائے گئے طریقے، ترتیب سے، تعداد سے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، پیر منگل بدھ کا دن قبولیت کا دن ہے، اور جب یہ پیر منگل اور بدھ کا دن ماہ رمضان المبارک میں پیر منگل اور بدھ کے دن صرف 8 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج وہ افراد جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنا ذاتی مکان بھی چاہتے ہو تو صرف 8 بار پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کی ذات آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گی۔ آج پیر منگل اور بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتے دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اسے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ والو، یہ دنیا کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے
ایک आंसू बहाने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। आज जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान हैं। बेटियों के रोशन नसीब के लिए, बेटों को बेहतरीन नौकरी के लिए ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपकी औलाद कामयाब हो जाएगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, बेटी खुद ये वजीफा पढ़ सकती है, माँ बाप भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो आप रिश्ते की नियत करके इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। इंशाल्लाह आपका रिश्ता माकूल जगह पर हो जाएगा। रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएंगी। इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा रिज्क की फरावानी के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही सबको रिज्क देने वाला है, कुव्वत वाला है। नाजरीन, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप मुसलमान हैं, आप रब को एक मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जानते हैं, तो रमजानुल मुबारक के पीर, मंगल और बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 8 बार पढ़ कर देख ले। बड़ी से बड़ी तस्बीहात अमाल से जान छूट जाएगी। पूरा साल कभी किसी और वजीफे की इंशाल्लाह जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ 8 बार पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगेंगे, जितना मांगेंगे, रब की जात झोलियां भर भर कर नवाजेगी। आपने माहे रमजानुल मुबारक के पीर, मंगल और बुध के दिन सिर्फ एक बार इस वजीफे को पढ़ना है। नया घर मांगोगे, गाड़ी के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, दुनिया की हर शय आपके कदमों में आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को शर्म आती है जब कोई इंसान रब से मांगता है और रब इस बंदे की हाजत को पूरा ना फरमाए। नाजरीन, जब हम रब से कोई दुआ करते हैं, कोई हाजत के लिए हाथ उठाते हैं और हमारी हाजतें पूरी ना हो, वो रब तो अजमत वाला है, बरकत वाला है। वो पहाड़ों का रब है, जमीनों का रब है, आसमानों का रब है। आज उस रब से मांग लें। आज ना मांगा तो फिर कब मांगेंगे। आज का ये वजीफा हमारी तकदीर के बंद ताले खोल के रख देगा, हमारी नस्लों को आबाद कर देगा, हमारे घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा कर देगा। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ माहे रमजानुल मुबारक के पीर, मंगल और बुध के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। इंशाल्लाह सिर्फ एक बार ये वजीफा करने के बाद आप इसके कमालात और मौजज़ात देखकर दुआएं देंगे। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ज़ोहर WF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे ज़ोहर WF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कारे खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माहे रमजानुल मुबारक के पीर, मंगल और बुध के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माहे रमजानुल मुबारक के पीर, मंगल और बुध के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग
کبھی گمراہ نہ ہوں. ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے. اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے. ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے. اے میرے مالک و مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے. اے میرے مالک و مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. اے میرے مالک و مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. آمین آمین اللہم آمین. ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی. اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے, ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے. جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ والوں پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے. جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے وہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں. ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں, کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا, جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا, اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں. وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا, اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں. آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا. اب عمل کیا ہے, آپ جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. وقت کی کوئی پابندی نہیں, جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے. لیکن پڑھنا 3 بار ہے. 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے, کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے. آپ نے صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے. گھر چاہیے نوکری کے لیے, کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں. تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں سلامتی ہوتی ہے. دل ہی دل میں اپنی حاجت اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے اور یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے, رکاوٹیں بندشیں دور ہو جاتی ہیں, دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں. جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے, جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے, اللہ اسے ہی اپنے
اسے کسی مشکلات میں ڈال دے گا۔ جب آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، تمام رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی 100% گارنٹی سے مل کر رہتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ماہ رمضان المبارک کے پیر منگل اور بدھ کے دن اپنے تمام کے تمام دشمنوں سے جان چھڑا لی جائے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو روایات میں آتا ہے کہ یا قہارو ایک غیبی موکل ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، آپ کی مشکلات کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کے پیر منگل اور بدھ کے دن آپ نے یا قہارو کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آج پیر منگل اور بدھ کے دن آپ نے یا قہارو کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ یا قہارو پڑھتے دوران آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا قہارو کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یا قہارو پڑھنے سے جب تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت ہو جائے گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اب یا قہارو کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات کو کون نہیں جانتا؟ تیسرا کلمہ انسان کو فکر و فاقہ سے، بیماریوں سے نکال کر، بے بسی سے نکال کر شفا یابی میں بدل دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ آج میرے جس بھائی کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتا، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں، آج تیسرا کلمہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ تیسرا کلمہ، اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تیسرے کلمے میں اللہ کی بڑائی اور عظمت بھی موجود ہے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کے پیر منگل اور بدھ کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ آپ پر رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج پیر منگل اور بدھ کے دن، آج اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج موقع ہے، تیسرا کلمہ پڑھ کر جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ماہ رمضان المبارک کے پیر منگل اور بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب سے مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے۔ اب آپ نے تیسرا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے تیسرا کلمہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 8 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی
آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، آسمان سے فرشتے زمین پر آئیں گے، آپ کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے اپنی پسند کی نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، جو کچھ مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے پیر، منگل اور بدھ کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی آپ کو پورے سال کا پچھتاوا دے سکتی ہے۔ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک کے پیر، منگل اور بدھ کے دن 2 سے 3 منٹ نکال کر صرف 8 بار تیسرا کلمہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو ناظرین وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، جس میں سے ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بدی کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے تیسرا کلمہ پڑھ کر یاد کیا ہے تو رب کعبہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے میری عظمت کے مطابق رزق، دولت، شہرت جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، پھر آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو فوری طور پر ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ صرف 8 بار پڑھنا ہے اور 8 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ توجہ سے سن لیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک یا قہارو کا اور دوسرا تیسرے کلمے کا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ ہر کسی کو آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے پیر، منگل اور بدھ کے دن جیسے ہی کوئی آیت کریمہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں سمیٹ لیتا ہے، اللہ کی غیبی مدد کو سمیٹ لیتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، میں بند گلی میں چلا جاتا ہوں، میں بند گلی میں چلا جاتا ہوں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو ناظرین آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت بڑے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں سے آزاد کرانے پر قادر ہے، تو کیا آپ کی اور میری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم نہیں کر سکتا؟ یہ صرف یقین کامل کے ساتھ آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش ماہ رمضان کے پیر، منگل اور بدھ کے دن آیت کریمہ کا یہ خاص وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آیت کریمہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 بار آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اپنی ناممکن حاجات، بڑی سے بڑی پریشانیوں، بڑی سے بڑی تنگ دستیوں، بڑی سے بڑی مصیبتوں کے لیے رب کریم سے مانگیے گا، انشاءاللہ آیت کریمہ کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی، ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج آیت کریمہ
करीमा को 11 बार पढ़ते ही दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि माह रमजान के पीर, मंगल और बुध के दिन ये अमाल किसी सूरत मत छोड़ना। आज छोड़े तो फिर पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा, पूरा साल पछताना पड़ेगा। अगर आज आपने ये 3 अमाल बताए गए तरीके से कर लिए तो आपके पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। इस वजीफे की इजाजत हर किसी को है। सिर्फ एक बार इस वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 10 अफराद तक सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से ये वजीफा, ये वीडियो किसी जरूरतमंद, किसी हाजत रवा को चली जाती है तो अल्लाह आपको, मुझे, हम सब को इसका बराबर का अजर सवाब और खैर कसीर अता फरमाएगा। अब आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर उतना ही दरूदे पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे, फिर गिड़गिड़ा कर मांगे। अल्लाह आपकी हर नेक जायज हाजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी शाने करीमी के सदके मुआफ फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज।